ہندوستانی مسلمانوں کے سلسلے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں۔ ان کو جاہل، پنچر بنانے والا، جوتے سلنے والا، سبزی فروش اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ گویا مسلمان کی اب یہی پہچان بن گئی ہے، لیکن علمی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہندوستانی مسلمانوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، اور نہ ہی مسلمانوں کو فکر ہے کہ اپنے بارے میں علم حاصل کریں۔ اس سلسلے میں مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے وائس چانسلر اور ماہر اسلامیات پروفیسر اختر الواسع نے بہت ہی عمدہ مضمون روزنامہ انقلاب میں قلم بند کیا ہے، جس کی سرخی ہے ہندوستانی مسلمان اور سائنسی علوم۔ دنیا کے ساتھ خود مسلمانوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے کیسے بحر العلوم اور علم و دانش کے شناور ان کے یہاں موجود ہیں۔ تفصیلی مضمون کچھ اس طرح ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں نے سائنسی ایجادات، انکشافات اور تجربات کے میدان میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جن کی بنیاد پر یورپ تاریخ بر اعظم سے نکل کر علم کی روشنی سے منور ہوا اور اس کی نشست الثانیہ ہوئی، اور پھر مسلمان ایسے خواب غفلت کے شکار ہوئے کہ بقول شاعر کیا خبر تھی یہ زمانے بھی ہیں آنے والے، سوتے رہ جائیں گے دنیا کو جگانے والے۔ پھر دنیا میں یورپی طاقتوں نے اپنے نو آبادیاتی نظام کا آغاز کیا اور اس میں ان کا ایک لازمی نشانہ ہندوستان جنت نشان بھی تھا۔ پرتگالیوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں کی کشاکش کے بیچ ہندوستان میں سب سے بڑا نو آبادیاتی نظام انگریزوں نے قائم کیا، اور 1857 کی پہلی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز 90 سال تک اس ملک کی تقدیر کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ ایسے وقت میں علی گڑھ کے پیر دانا سر سید نے 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ایک بار پھر سائنس سے مسلمانوں کی عدم دلچسپی کو ختم کرنا اور ان میں سائنسی مزاج کی بحالی تھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کے بعد MAO کالج کا قیام اور اس کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صورت میں ترقی پذیر ہونا وہ صورتحال تھی جس نے ایک بار پھر کسی حد تک مسلمان نوجوانوں کو سائنسی مضامین اپنانے کی ترغیب دلائی۔ 1857 سے 1947 تک کا زمانہ بر صغیر کی تاریخ میں غیر ملکی سامراج سے آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد اور آزادی ملنے پر کس کے حصے میں کیا ہے، اسی بحث و تکرار سے عبارت ہے، جو بالآخر تقسیم وطن کے ساتھ آزادی کی صورت میں منتج ہوئی۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کو جو سمت اور رفتار ملی، اس کا سہرا بلا شبہ پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد کی قیادت اور وزارت کے سر جاتا ہے۔ اس بیچ ہندوستان میں تعلیم و تحقیق کے میدانوں میں مختلف علوم کے حوالوں سے جو ترقی ہوئی وہ قابل رشک ہے، لیکن اسی کے ساتھ مسلمانوں کی علمی پسماندگی بھی اتنی ہی تشویشناک رہی ہے۔ آزادی کے 73 سال بعد ایک ایسے وقت میں کہ جب جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنے قیام کے 100 سالہ سفر کا جشن منا رہے ہیں، اچانک خبر ملی کہ امریکہ کی اسٹیفن فورڈ یونیورسٹی نے سائنس کے میدان میں صاحبان کمال کی ایک فہرست جاری کی ہے، جس میں یوں تو بہت سے نام ہیں، لیکن ہندوستان میں نمبر 1 سائنسداں کی حیثیت سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کیمسٹری کے پروفیسر عمران علی کا انتخاب ہوا ہے، اور اسی طرح دنیا بھر کے 2% سائنسدانوں میں سے ایک کی حیثیت سے جامعہ ہمدرد نئی دہلی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر احمد کمال بھی ہیں۔ ہندوستان میں اول حیثیت سے پروفیسر عمران علی کا انتخاب ہو یا ڈاکٹر احمد کمال کا ہمارے لیے خوشیوں کو دوچند کرنے والا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اپنی وابستگی کے دوران ہم پروفیسر فیضان احمد، پروفیسر محمد سمیع، پروفیسر تبریز احمد، ڈاکٹر رفیق احمد، ڈاکٹر عتیق الرحمن، ڈاکٹر عابد حلیم اور ڈاکٹر امتیاز حسن کے ناموں سے واقف تھے، اور اسٹین فورڈ یونیورسٹی نے
دنیا بھر کے ممتاز سائنسدانوں میں اپنی جاری کردہ فہرست میں ان کے نام شامل کیے، یہ ہمارے لیے انتہائی فخر و انبساط کا باعث ہے۔ اس کے بعد فکری طور پر جب ہم نے آزاد ہندوستان میں سائنس کے میدان سے جڑے ناموں میں مسلمانوں کی تلاش کی تو ہمارے لیے یہ خوشگوار استعجاب سے کم نہ تھی کہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ میں جینیٹک انجینئرنگ کے بانی ڈاکٹر عبید صدیقی تھے۔ اسی طرح وائلڈ لائف میں ڈاکٹر سالم علی مرحوم کا نام زمانے بھر میں انتہائی عزت سے لیا جاتا ہے۔ بحری علوم کے ماہر، انٹارکٹیکا میں پہلی ہندوستانی مہم کے لیڈر اور وہاں گنگوتری نام کے ہندوستانی اسٹیشن کے بانی ڈاکٹر ظہور قاسم اور ان کے ڈپٹی ڈاکٹر صدیقی مرحوم میزائل ٹیکنالوجی میں ہندوستان کا سب سے بڑا نام، اور ہمارے مرحوم صدر جمہوریہ ہند APJ عبدالکلام DNA میں نمایاں تحقیقی کارکردگی کے لیے ممتاز ترین مشہور سائنسداں اور جامعہ ہمدرد کے وائس چانسلر پروفیسر سید احتشام حسنین، پلانٹ بائیولوجی میں ڈاکٹر عمران صدیقی، یہ مشہور سائنسداں ڈاکٹر عبید صدیقی کے فرزند ہیں۔ شانتی سوروپ بھٹناگر ایوارڈ سے سرفراز زیولوجی میں ڈاکٹر بشرا عتیق اور زیولوجی ہی میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے بانی وائس چانسلر اور زیولوجیکل سروے آف انڈیا کے سابق ڈائریکٹر جنرل پروفیسر شمیم جے راج پوری، امراض چشم کے میدان میں سرگرم ڈاکٹر جاوید علی، ایناٹومی میں مشہور زمانہ پروفیسر مہدی حسن، علم طبقات الارض جیولوجی میں پروفیسر فخر الدین احمد اور ڈاکٹر نسیم صدیقی کے نام ابھر کر آئے تو دل خوش ہو گیا۔ اس پر مزید یہ کہ ایک سرگرم سائنسداں جس نے انتہائی خاموشی سے علم و تحقیق میں عالمی سطح پر اپنی جگہ بنائی، وہ ڈاکٹر شاہد جمیل ہیں، جنہیں ڈاکٹر شانتی سوروپ بھٹناگر ایوارڈ سمیت جو کہ ہندوستان میں سائنس کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے مل چکا ہے، اور ہندوستان کا کوئی سائنسی مقتدرہ نہیں جس سے انہیں وابستگی کے لیے منتخب نہ کیا گیا ہو۔ ڈاکٹر شاہد جمیل کے والد پروفیسر ماجد صدیقی بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بائیو کیمسٹری کے بانی تھے۔ ہمارے لیے ایک اور خوشی کی بڑی بات یہ ہے کہ اس فہرست میں سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کسی نہ کسی سطح پر علی گڑھ میں پڑھا اور پڑھایا ہے، اور سر سید کے اس خواب کو جو انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے دیکھا تھا، اس کو اپنی محنت اور کوششوں سے شرمندہ تعبیر کیا ہے۔ یہ نام بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے نوجوان اور ادارے طے کر لیں تو وہ ایسے نایاب و کامیاب گوہر پارے سائنس کے ہر میدان میں پیدا کر سکتے ہیں کہ دنیا جن کی قابل بھی ہو اور عزت بھی کرے۔ ہم نے اپنے کالم کے لیے اس بار اسے اس لیے موضوع بنایا کہ دنیا بھر میں ہماری علمی پسماندگی کا رونا تو بہت رویا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک طرح سے احساس کمتری میں مبتلا کیا جانا ایک فیشن بن چکا ہے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کے نام اور کام کو دنیا کے ساتھ خود مسلمانوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے کیسے بحر العلوم اور علم دانش کے شناور ان کے ہاں موجود ہیں۔ دنیا کی بات تو چھوڑیے، خود ہندوستان میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ اسٹیفن فورڈ یونیورسٹی نے جن لوگوں کو منتخب کیا، ان کے علاوہ بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ ہمدرد اور ملک بھر کے دوسرے بڑے مقتدر اور معتبر ترین علمی و تحقیقی اداروں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی سرگرم مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو یا جامعہ ملیہ اسلامیہ اور کسی حد تک جامعہ ہمدرد بھی، یہ کم دلچسپ بات نہیں ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہبی مخلوط معاشرے میں اتنے چھوٹے سے ریڈیس سرکل میں مختلف مضامین کے ماہرین مسلمان مرد اور عورت اتنی بڑی تعداد میں شاید ہی کہیں اکٹھے مل پائیں۔ اب یہ ان اداروں کے سربراہان اور سینئر اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلی صدی کے لیے ایسی منصوبہ بندی کریں کہ جس سے کہ ایسے نامور ماہرین علم و فن، سائنس، ٹیکنالوجی اور
دیگر سماجی علوم و فنون میں دنیا میں اپنی امتیازی جگہ بنا سکیں اور ایک دفعہ پھر ایسی فضا تیار کر سکیں کہ دنیا ان کی عزت و توقیر میں ردب اللسان ہو، اور وہ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں ساری دنیا میں ایک نئی نشاط الثانیہ کا آغاز کر سکیں۔ وہ لوگ جو ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں تخلیق آدم کے ساتھ ہی خالق کائنات نے اپنی سنت کو آدم کو فرشتوں سے سجدہ کرا کے قیامت تک کے لیے دعام بخش دیا تھا کہ جو نہیں جانتے انہیں ان کو سجدہ کرنا پڑے گا، جو جانتے ہیں، جن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے سوئے قوم آئے تھے تو اپنے ساتھ اقرا کا مول منتر لائے تھے۔ ان کے لیے علمی دنیا میں یہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا مشکل تو نہیں ہونا چاہیے، بس ہمت مرداں مدد خدا۔ مضمون نگار مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے صدر اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ایمریٹ ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا پروفیسر اختر الواسع کا مضمون جو یقیناً ہم سب کی آنکھ کھولنے والا ہے اور علمی دنیا کی طرف ہمارے ذہنوں کو مبذول کرانے والا ہے۔ ڈاکٹر ناصرہ خاتون رپورٹ MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔